موضوع الدرس في إثبات الرسالة للنبي صلى الله عليه وسلم والرد على الكفار والمشركين والمكذبين. سورة والطور، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون، قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين، أم له البنات ولكم البنون، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، أم عندهم الغيب فهم يكتبون، أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں اس بات رسالت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے منکرین پہ رد کا اظہار فرمایا ہے۔ اس سے پہلے جیسے آپ الحمدللہ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے
سب سے پہلے تو قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرمایا تھا کہ تیرے رب کا عذاب ہر حال میں ہوگا، یعنی قیامت ہوگی، عذاب ہوگا، سزا جزا ہوگی۔ اس کے بعد کافروں کا احوال ذکر کیا گیا کہ جب عذاب ہوگا تو پھر ان کا کیا حال ہوگا۔ اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کا ذکر فرمایا کہ اللہ کے جو ایمان والے بندے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے شرک سے بچنے والے ہیں، وہ جنت کے باغوں میں ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، اللہ ان کو پھل عطا فرمائیں گے، مختلف چیزیں تلذذ کے لیے عطا فرمائیں گے، اور سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ نے ان کو جہنم کے عذاب سے بچایا۔ تو ان آیات میں اللہ نے مومنین کا ذکر فرمایا کہ مومنین کے کیسے کیسے مزے ہوں گے، ان کے لیے حور عین ہوں گی، ان کے لیے غلمان ہوں گے، ان کے لیے جنت کی نعمتیں ہوں گی، وہ آپس میں ملیں گے، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے، ان کے لیے شراب طہور کے جام ہوں گے۔ ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اب ان آیات مبارکہ میں جو اب ہم نے آج کے سبق میں تلاوت کی ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون، تو اب اس میں یاد رکھیں کہ بھئی جب اللہ فرماتے ہیں کہ جب اتنے دلائل ہم نے بیان کر دی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے قسم کھا لی۔ دیکھو مخلوق تو قسم کھائے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی اپنے بندوں کو عذاب سے بچانے کے لیے اللہ نے قسم کھائی، اور 5 چیزوں کی قسم کھائی کہ مجھے طور کی قسم ہے، والطور وکتاب مستور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور ان عذاب ربک لواقع۔ اور ان 5 چیزوں کی قسم کے اندر بھی ایک دعوت تھی کہ دیکھو وہ رب کریم جو طور پہاڑ کی قسم کھا رہا ہے، طور تم نے پیدا کیا ہے، کتاب لوح محفوظ تم نے لکھی ہے، اور جو سمندر بھرے ہوئے ہیں ان کو تم نے بھرا ہے، اللہ نے جو اپنے گھروں کو آباد کیا ہے ان کو تم نے کیا ہے کہ ایک ایسے مقام پر جہاں پانی بھی نہ ہو، آبادی بھی نہ ہو، اللہ کا گھر بنے اور ساری کائنات کھچی ہوئی چلی آئے۔ تو یہ ساری چیزیں دیکھنے کے باوجود بھی تمہیں اللہ کی قدرت پہ یقین نہیں آ رہا ہے۔ تو جو رب ان چیزوں کے بنانے کا قادر ہے وہ ان کی قسم کھا کے کہتا ہے ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب ہر حال میں ہو۔ تو جب اتنے دلائل کے باوجود بھی اللہ پاک رحمت فرمائے، اللہ پاک رحمت فرمائے، وہ جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک اعرابی نے جب یہ سنا تو کہنے لگا ہلاک ہو جائے وہ قوم، برباد ہو جائے، کہ خدا قسم کھا رہا ہے پھر بھی ایمان نہیں لاتا۔ تو اللہ نے فرمایا فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دلائل کے بعد، اتنے حجج کے بعد، اتنی آیات بینات کے بعد اگر یہ ایمان نہیں لے آتے، آپ ان کو چھوڑیں، آپ اپنے کام میں لگے رہیں، فذکر، آپ دعوت دیتے رہیں، آپ ڈراتے رہیں، آپ نصیحت کرتے رہیں۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کو جب حکم ہوا کہ آپ ڈرائیں، ذکر، آپ ڈرائیں، ذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپ ڈراتے رہیں، آپ کی نصیحت سے ایمان والے جو ہیں وہ تو فائدہ حاصل کرتے ہیں، اٹھاتے ہیں۔ فذکر انما انت مذکر، میرا مدنی آپ کا ذمہ نصیحت فرمانا ہے، ڈرانا ہے، پیغام پہنچانا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، اللہ نے آپ کو ان پہ کوئی نگران نہیں بنایا، داروغہ نہیں بنایا کہ زبردستی ان کو اسلام پہ مجبور کریں۔ آپ بناتے رہیں، آپ دعوت دیتے رہیں۔ ان الینا ایابہم،
ان سب نے میری طرف لوٹ کے آنا ہے. ثم ان علینا حسابہم، پھر ان کا ہم پر ہے، ہم حساب کتاب چکائیں گے. یہاں بھی اللہ نے فرمایا فذکر، آپ نصیحت فرمائیں. اور اس سے ہمیں سبق ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو جب حکم ہے کہ حالات جتنے مخالف ہوں، حالات جتنے مخالف ہوں، معاشرہ جتنا مخالف ہو، قوم جتنا مخالف ہو، فضا سازگار نہ ہو، آپ نہ گھبرائیں. فذکر، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں. اسی لیے کہ دائی کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ جتنی مخالفتیں ہو جائیں، جتنی تند طوفان چلیں، بلائیں آئیں، اس کا کام ہے کہ وہ اپنی دعوت پہ، اپنی تذکیر پہ جمع رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر دیکھیں، اللہ کے پیغمبروں کو ستایا گیا، اللہ کے پیغمبروں کو قتل کر دیا گیا، اللہ کے پیغمبروں کو سامنے کھڑے ہو کے جھوٹا کہا گیا. اللہ کے پیغمبر نماز میں ہیں تو جانوروں کے اوج لے کے ان کی گردن پہ رکھے گئے. اللہ کے پیغمبر کے گلے میں عقبہ ابن ابی معیط نے کپڑا ڈال کے اتنا کھینچا، آپ کی آنکھیں مبارک جو تھیں وہ ابلنے لگیں. لیکن اس کے باوجود بھی دعوت حق سے دائی کبھی باز نہیں آئے. جتنی مخالفت بڑھتی گئی، دعوت اور زیادہ چمکتی گئی اور دائی اپنے پاؤں پہ جمے رہے. یہی سنت الانبیاء ہے کہ جتنی مخالفتیں آئیں، جتنے پتھر پڑیں، جتنے تیر برسائے جائیں، تم اپنی دعوت سے باز نہ ہو، تم اپنی بات سے کبھی باز نہ ہو. اب دیکھیں اسی مکے کی گلیوں میں ایک عربی آیا، ایک جنگل کے رہنے والا عربی آیا. وہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ ایک خوبصورت جوان ہے اور وہ کوئی چیز پڑھ رہا ہے اور پیچھے بوڑھے ہیں، بچے ہیں، جوان ہیں، اس پہ پتھر برسا رہے ہیں، اس کو پتھر مارتے ہیں، شور کرتے ہیں. وہ کھڑا حیران ہو کے پوچھتا ہے من ھذا، یہ کیا واقعہ ہے، کون بندہ ہے؟ کسی نے کہا تم نہیں جانتے، ھذا محمد الرسول اللہ، یہ اللہ کا پیغمبر ہے. اس نے کہا یہ کون ہے؟ اس نے کہا چاچے ہیں، رشتہ دار ہیں، حضور کے قریبی ہیں، لیکن آپ کی دعوت کے مخالف ہیں، پتھر برسا رہے ہیں. حتیٰ کہ بعض اوقات حضور پاک کے جوتے مبارک خون سے بھر گئے، آپ کا بدن لہو لہان ہو گیا ہے. لیکن اللہ کا پیغمبر وہاں بھی بیٹھ کے کیا کہتے ہیں؟ انما اشکو بسی وحزنی اللہ، یا اللہ میں اپنی تکلیفیں، اپنا غم، اپنا ہم تیری دربار میں پیش کرتا ہوں. الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین یا رب المستضعفین. میرا مولا، میں اپنی کمزوری، اپنی قوت کا ضعف جو ہے وہ آپ کی دربار میں رکھتا ہوں. آپ مہربانی کریں، میرے پاس طاقت نہیں ہے، میرے پاس شوکت نہیں، قوت نہیں، جمعیت نہیں، بندے نہیں ہیں، اور میں تیری دعوت توحید کا پیغام لے کے کھڑا ہوں. صحابی جب دیکھتا ہے حضور دکھے ہوئے ہیں، حضور کا دل رنج سے بھرا ہوا ہے، صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ فدعو علیہم، طائف والوں پہ آپ بد دعا کریں جنہوں نے اللہ کے نبی پہ پتھر برسائے ہیں. حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں لیکن کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اللہ میری قوم کو ہدایت دے، یہ نہیں جانتے تیرے نبوت نبی کے مقام کو نہیں پہچانتے. صحابی کہتے یا رسول اللہ یہ تو دعا کر رہے ہیں، فرمایا اللہ نے مجھے رحمت بنا کے بھیجا ہے، مجھے عذاب بنا کے نہیں بھیجا. میں کیسے بد دعا کروں؟ ہو سکتا ہے ان کی نسلوں سے کوئی ایمان لے آئے، ان کی اولادوں سے کوئی کلمہ پڑھ لے اور دین کی رونق کا. تو اس لیے یاد رکھیں دائی کا کام یہ ہوتا ہے پتھر لگائے جائیں، گالیاں دی جائیں، جھوٹا کہا جائے. انبیاء کو کہا گیا ہے، انبیاء کو سامنے کھڑے ہیں، سامنے کھڑے ہو کے کہ ما انتم الا بشر
مثلنا وما انزل الرحمن من شيء ان انتم الا تكذبون. سامنے کھڑے ہیں، کہتے ہیں کیسے کہتی ہو کہ تم نبی ہو، ہمارے جیسے انسان ہو، کھاتے ہو پیتے ہو، بچے ہیں اولادیں ہیں، دکھ ہے سکھ ہے، تم کیسے نبی بن گئے ہو؟ معلوم ہوتا ہے جھوٹ بولتے ہو، کوئی اللہ نے تم پہ قرآن نہیں اتارا. اب پیغمبر کا حوصلہ دیکھیں کیا جواب دیتے ہیں. قالوا ربنا یعلم انا الیکم لمرسلون. پیغمبر آگے گالی نہیں دیتے، پیغمبر آگے تمانچہ نہیں مارتے، ناراض نہیں ہوتے، بد دعا نہیں دیتے. کہتے ہیں ظالمو ہمیں جھوٹا کہنے والوں، ہمارا رب جانتا ہے ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے سچے پیغمبر ہیں. وما علینا الا البلاغ المبین. اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کھول کے تمہیں اللہ کی دعوت پہنچا دیں، اللہ کا دین پہنچا دیں. آگے مانو تمہاری مرضی، نہ مانو تمہاری مرضی. اب قرآن کھول کے دیکھیں، سیدنا نوح علیہ السلام ہیں اول رسول ارسلا، سب سے پہلا رسول ہے جس کو اللہ نے بھیجا ہے. اور آپ نے 950 سال تک قوم کو دعوت دی ہے، لیکن قوم کا یہ عالم ہے. حضرت نوح علیہ السلام سے مذاق کرتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کو دیوانہ کہتے ہیں، اور اپنے بچوں کو لے کے آتے ہیں یہ دیوانہ ہے، اس کے قریب کبھی نہیں جانا. اور کبھی کبھی حضرت نوح کو اتنا مارتے ہیں کہ آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ نوح علیہ السلام فوت ہو گئے. جب ہوش آتا ہے تو اللہ کا پیغمبر پھر دعوت توحید، آخر مجبور ہو کہ اللہ کی دربار میں عرض کرتا ہے مولا انک انتظرہم لن یذلوا عبادک ولن یلدوا الا فاجرا کفارا. اور اس سے پہلی آیت میں کہتے ہیں میرا مولا انی دعوتہم جہارا وإني أسررت لهم إسرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واغشوا ثيابهم وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا. کہتے ہیں مولا جب ان کو بلاتا ہوں کانوں میں انگلیاں دے دیتے ہیں، کپڑا سر پہ ڈال دیتے ہیں، یعنی میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے، میری آواز بھی نہیں سننا چاہتے. لیکن اب یہ قوم اس مقام پہ پہنچ گئی ہے کہ اب ان کو ہدایت نہیں ہوگی. اب ان کی نسلوں کو میں تجربہ کر چکا ہوں. لیکن یاد رکھیں پیغمبر اپنی دعوت کبھی نہیں چھوڑتے. اللہ نے بھی فرمایا میرا مدنی فذکر فما انت بنعمت ربک بمجنون. جیسے اللہ نے دوسری صورت میں فرمایا تھا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون. یہاں اللہ نے فرمایا آپ دعوت دیں. اب پیغمبر کہتے ہیں مولا یہ تو مجھے مجنون کہتے ہیں، یہ تو مجھے نعوذ باللہ کاہن کہتے ہیں، جھوٹی غیب کی خبریں دینے والا. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کی باتوں کو آگ لگاؤ، میں خدا جو گواہی دے رہا ہوں کہ آپ میرے رسول ہیں. فذکر آپ دعوت دیں. فما انت بنعمت ربک بمجنون. اللہ کی رحمت سے نہ آپ دیوانے ہیں نہ آپ کاہن ہیں. کاہن کہتے ہیں وہ لوگ جو غاروں میں رہتے تھے اور غیب کی خبریں لے آتے تھے، کہتے تھے کہ جن ہمارے تابع ہیں، موکل ہمارے تابع ہیں، وہ ہمیں غیب کی خبریں لا کے دیتے ہیں. اور پہلے جنات نے آسمانوں اور زمینوں کے درمیان میں اپنے خلائی اسٹیشن بنائے ہوئے تھے، وہاں بیٹھ کے فرشتوں کی باتیں سنتے تھے اور باتیں آگے کاہنوں کے کان میں ڈالتے تھے. اب کاہن
لیکن وہ ایک سچی بات اور 99 جھوٹی باتیں ملا کے دیتے تھے، اس کو کاہن کہا جاتا تھا، یعنی غیب کی خبریں دینے والا، غیب کے احوال بتلانے والا۔ جیسے آج کل بھی مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ معاف کرے کوئی منجم بنا رکھے ہیں، اور کوئی غیب کی خبریں دینے والے بنا رکھے ہیں، اور کوئی ایسے پیر بنا رکھے ہیں جن کے موکل تابع ہیں اور ان کو جن خبریں دیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا مسلمانوں میرے بندے عقل کرو، جب جنوں کو خود علم غیب نہیں ہے تو وہ کسی کو کیا غیب کی خبر دیں گے؟ دیکھو حضرت سلیمان علیہ السلام آسے پہ کھڑے ہیں، اللہ نے روح قبض فرما لی، 100 سال تک کھڑے رہے، حتیٰ کہ دیمک نے آپ کے آسے کو نیچے سے لکڑی کو کھایا۔ جب لکڑی کمزور ہو گئی فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ اب جب حضرت سلیمان گر گئے، اب جناب جنوں کو اندازہ ہوا کہ ہم تو سمجھے تھے کہ زندہ کھڑے ہیں، آپ تو فوت ہو گئے ہیں، اور پھر دیکھیں جن ہیں انہوں نے حساب لگایا۔ معلوم ہوتا ہے کہ آج کل کے کمپیوٹر ماہرین سے بھی زیادہ وہ حساب دان تھے۔ انہوں نے حساب لگایا کہ دیمک جو ہے 1 سال کے اندر لکڑی کتنی سینٹی میٹر کھا جاتی ہے، اور حضرت سلیمان کا عصا کتنا سینٹی میٹر کھایا گیا ہے۔ انہوں نے اندازہ لگایا اور کہنے لگے آپس میں کہ بدبخت ہو، یہ تو 1 صدی گزر گئی ہے، 100 سال گزر گیا ہے، اور ہم مار کھا رہے ہیں، مسجد اقصی بنا رہے ہیں، پتھر ڈھو رہے ہیں کہ سلیمان کھڑے ہیں، ابھی نماز سے آئیں گے تو ہمیں سزائیں دیں گے۔ اللہ نے فرمایا اگر جنوں کو علم غیب ہوتا تو سامنے مسجد میں سلیمان کھڑا ہے، ان کو تو ان کا بھی پتہ نہیں چل سکا، تو کسی دوسرے کے غیب کو کیا خبر دیں گے؟ کہاں سے غیب کی خبریں لائیں گے؟ وہ تو چور ہیں، ملال اعلیٰ کی خبریں چراتے ہیں۔ لیکن اللہ نے جب میرے محبوب کو بھیجا ہے، جب میرے مدنی کی نبوت کا زمانہ آیا، اب آسمانوں پہ بھی پہرے لگ گئے اور زمینوں پہ بھی پہرے لگ گئے، اب شیطان سارے رک گئے۔ قرآن میں آتا ہے انہوں نے جا کے ابلیس سے کہا انا کنا مقاعد للسمع فمن یستمع الآن یجد له شہابا رصدا۔ کہنے لگے ہمارے اسٹیشن تباہ ہو گئے ہیں، اب جب ہم جاتے ہیں بات سننے کے لیے تو اوپر سے ہمیں میزائل کی مار ملتی ہے، پتہ نہیں انا لا ندری الشر نرید بمن فی الارض ام اراد بهم ربهم رشدا۔ یہ پابندیاں جو لگ گئی ہمیں پتہ نہیں اللہ اس علاقے کی قوم کی حالت بدلنا چاہتے ہیں یا ان کو ہلاک کر دینا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب ابلیس نے کہا کہ دوڑو اور پتہ کرو، تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرا بدنی آپ ان کی باتوں کو چھوڑ دیں۔ مجنون ہر بندے کو نظر آتا ہے کہ یہ دیوانہ ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوتے ہیں، عقل کام نہیں کر رہی ہوتی، کبھی کسی کو پتھر مارتا ہے، کبھی گالیاں کھاتا ہے، کبھی گالیاں دیتا ہے، اور میرے مدنی کی زبان سے تو یا قرآن ہوتا ہے یا فرمان مصطفیٰ ہوتا ہے، تو کیسے آپ مجنون ہو سکتے؟ وَلَا كَاهِنٍ، کبھی آپ نے غیب کی خبر نہیں دی، آپ کو جو اللہ نے اطلاع دی آپ نے وہ آگے پہنچا دی، لیکن اس کے بعد صاف کہہ دیا وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ، اے میری امت یاد رکھو میں علم غیب نہیں جانتا، وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں عالم الغیب ہوتا میں بھلائیاں جمع کر لیتا، میں عالم الغیب ہوتا تو مجھے کبھی تکلیف نہ ہوتی، میں عالم الغیب ہوتا تو مجھے احد میں کبھی 70 صحابہ نہ شہید کرانے پڑتے، میں عالم الغیب ہوتا تو مجھے حدیبیہ سے کبھی واپس نہ جانا پڑتا۔ علم غیب اللہ کی شان ہے، اللہ چاہتے ہیں تو ہمیں خبر دے دیتے ہیں اور اللہ نہ چاہیں تو خبر نہیں دیتے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں فذکر، آپ دعوت دیں، وما بنعمت ربک، اللہ کی نعمت سے اللہ کی رحمت سے نہ آپ کاہن ہیں نہ آپ دیوانے ہیں، انت بکاہن
فما انت بنعمت ربک بکاہن ولا مجنون ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. یاد رکھو میں یہ علماء کی اصطلاح میں ان صورت مبارک میں 15 جگہ لفظ آیا ہے ام یہ ام منقطع ہے. یاد رکھو اس ام کو کہتے ہیں ام منقطع. ام متصلہ بھی ہوتا ہے اور ام منقطع بھی ہوتا ہے. یہاں 15 مقام پہ حرف ام جو ہے وہ منقطع ہے. ام یقولون شاعر. یاد رکھو اللہ تو جانتے ہیں لیکن اللہ پاک اپنے کلام میں اس انداز میں کلام فرما رہے ہیں جو بندوں کا انداز ہوتا ہے. اللہ ان کے عقل کے مطابق کلام فرما رہے ہیں. اللہ ان کے احوال کے مطابق خطاب فرما رہے ہیں ورنہ وہ تو سب جانتے. ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. کیا یہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ شاعر ہے ہم اس کا انتظار کرتے ہیں کہ حوادث دہر آئیں گے مصیبتیں آئیں گی تو آپ بھی فوت ہو جائیں گے ختم ہو جائیں گے. بات سمجھیں ان کا عقیدہ یہ تھا کہنے لگے بھی یا تو حضور جو ہمارے خداؤں کی مخالفت کرتے ہیں نا ہمارے آلہہ کی مخالفت کرتے ہیں کبھی تو ان کو ہمارے آلہہ کی ایسی کوئی سخت ناراضگی کی سزا ملے گی کہ آپ ختم ہو جائیں گے آپ کا نام بھی مٹ جائے گا. اور کبھی کہتے بھائی یاد رکھو چلو ہمارے آلہہ ہمارے خدا بھی کام نہ کریں لیکن وقت جو ہے اس میں کئی حوادث آتے ہیں کئی مرتے ہیں کئی پیدا ہوتے ہیں. کتنے بڑے بڑے شاعر ہیں مر گئے اب ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہے. تو آپ بھی تو ایک شاعر ہیں آپ بھی ختم ہو جائیں گے کہ صحیح ختم ہو جائے گا دعوت ہی ختم ہو جائے گی کوئی نام لینے والا بھی نہیں ہوگا. یہ اپنی طرف سے کافر کہتے تھے. جیسے ایک دفعہ سارے کافر اکٹھے ہوئے اور آپس میں کہنے لگے کہ ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا جب حضرت طیب فوت ہو گئے آپ کا بیٹا طاہر فوت ہو گئے آپ کی اولاد ذکور فوت ہو گئی بی بی خدیجہ سے آپ کے 3 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا جو ہے بی بی ماریہ قبطیہ سے ہے ابراہیم. یہ سارے بیٹے فوت ہو گئے. حضور کی بیٹیاں بھی حضور کی زندگی میں فوت ہو گئیں الا سید فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی وفات کے بعد فوت ہوئی ہے. ورنہ آپ کے بیٹے ہیں طیب طاہر. بعض علماء کہتے ہیں عبداللہ قاسم اور ابراہیم. طیب طاہر لقب تھا محبت سے کہا جاتا تھا. جب وہ بیٹے آپ کے فوت ہو گئے تو اب کافر بڑے خوش ہوئے کہنے لگے بطر محمد. اللہ دشمن تو انتظار میں ہوتا ہے نا بھائی. دشمن تو اگر آپ کو چوٹ لگ جائے تو کہتا دیکھا میری بد دعا لگ گئی ہے. او یار تیری بد دعا سارے جہان کو لگ گئی ہے. جہاں جہاں طوفان آئے ہیں وہاں بھی تیری بد دعا تھی. جہاں جہاں آگ کے پہاڑ جو ہیں تو پہاڑوں سے آگ کے لاوے نکلنے شروع ہو گئے وہاں بھی تمہاری بد دعا تھی. یہ حوادث دار ہے دور ہے دنیا ہے ہوتا ہے. سیاہی بھی ہوتی ہے سفیدی بھی ہوتی ہے دن بھی ہوتا ہے رات بھی ہوتا ہے. تو ایک دن آپس میں کافر اکٹھے بیٹھے ہیں اور کہنے لگے کہ بطر محمد حضور کی کوئی اولاد نہیں ہے. تو جب اولاد نہیں ہے تو بس آپ کے جانے کے بعد نام ہی ختم ہو جائے گا. کون نام لے گا حضور کا؟ اللہ تبارک و تعالی نے وہ سورت کوثر اتاری فرمایا انا اعطیناک الکوثر. یاد رکھیں کوثر کا معنی علماء نے فرمایا الخیر الکثیر اور بعض فرماتی ہیں کوثر سے مراد وہ حوض ہے جو اللہ قیامت میں آپ کو دیں گے جہاں سے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی اپنی امت کو جام پلائیں گے. اور بعض علماء فرماتی ہیں کوثر ایک نہر کا نام ہے جو جنت میں ہے. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں وہ نہر بھی ٹھیک ہے وہ حوض بھی ٹھیک ہے اور خیر کثیر بھی ٹھیک ہے. انا اعطیناک الکوثر
فصل لربک وانحر. میرا مدنی، اللہ نے آپ کو خیر کثیر دی ہے، آپ اپنے رب کی نماز ادا کریں اور اپنے اللہ کے نام پہ قربانی کا جانور ذبح کر کے قربانی کیا کریں. یاد رکھیں یہاں ونحر کا معنی قربانی کرنا ہے. یہ جو بعض ہمارے ساتھی ونحر کا معنی کرتے ہیں کہ نماز پڑھ کے گلے پر ہاتھ باندھنا یا گردن کے نیچے ہاتھ باندھنا، اس آیت سے ثابت ہے. اس آیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اللہ پاک حکم دے رہے ہیں اور یہاں لفظ فصل لربک وانحر کیا معنی؟ اپنے رب کی نماز ادا کرو. اگر ہاتھ گردن سے نیچے باندھنا مراد ہے تو کیا مطلب ہے کہ جب نماز پڑھ لو تو ہاتھ گردن کے نیچے باندھ کے کھڑے ہو جاؤ؟ یہ کیا بات ہے؟ یہ معنی ہے کہ نماز پہلے ہوگی اور قربانی بعد میں ہوگی. اسی لیے حضور نے فرما دیا کہ جس دن قربانی والے دن جس بندے نے نماز سے پہلے جانور ذبح کر دیا، آپ نے فرمایا یہ گوشت ہے اپنے بچوں کو کھلا دو، لیکن قربانی ادا نہیں ہوئی. قربانی تب ہوگی جب نماز عید ہو جائے گی. فصل لربک وانحر. اور آگے اللہ نے حضور کے دشمنوں کو جواب دیا، ان شانئک هو ابتر. اللہ نے فرمایا میرا مدنی، دشمن جو کہتے ہیں کہ بطر محمد، آپ ان کو کہہ دیں میرے مدنی کا دشمن جو ہے وہ ابتر، وہ مقتول ہے. یہ بدبخت جب مر جائیں گے ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اور میرا مدنی تیرا نام تو میں اتنا اونچا کر دوں گا، ورفعنا لک ذکرک، اور تیرا نام میں اتنا 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 اونچا کر دوں گا کہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا. صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم. آپ کلمہ پڑھیں گے تو کلمہ مکمل نہیں ہوگا جب تک مدنی پاک کا نام نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اذان دیں گے اگر اللہ کا نام ہوگا اشہد اللہ الہ الا اللہ. محمد مصطفیٰ کا بھی نام ہوگا اشہد ان محمد الرسول اللہ. تکبیر ہے، نماز ہے، سنت ہے، فرض ہے، واجب ہے. ہر جگہ پہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی تیرا نام اتنا اونچا کر دوں گا کہ جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا نام ہوگا. اور تیرے دشمنوں کا نام اتنا مٹا ڈالوں گا کہ کسی کو آج سارے حرم میں بیٹھے ہو مجھے بتاؤ ابو جہل کے باپ کا کیا نام ہے؟ اللہ اکبر. اور ایک عام ادنا سا یعنی میرے جیسا ان پڑھ آدمی بھی ہو اس سے بھی پوچھو تو وہ بھی بتائے گا محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ. وہ حضور کا پورا نسب بیان کر. تو اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی ان کے کہنے سے کیا ہو جاتا ہے. یہ سمجھتے ہیں کہ آپ شاعر ہیں بس آپ مر جائیں گے تو بات ختم ہو جائے گی. چلو ان بدبختوں کو کہو کہ تم میری موت کا انتظار کرو، میں تمہاری ہلاکت کا انتظار کرتا ہوں. پھر دیکھیں گے کیا نتیجہ نکلتا ہے، کون کامیاب ہوتا ہے، کس کو کامیابی ملتی ہے. اس لیے اللہ نے جواب میں فرمایا ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون. قل تربصوا، کرو انتظار، انی معکم من المتربصین، میں بھی انتظار کرتا ہوں. پھر دیکھ لیں گے کہ کامیابی کس کے مقدر میں آتی ہے، فلاح کس کے مقدر میں آتی ہے. اور یاد رکھو ان کا یہ کہنا جو ہے سب سے بڑا جھوٹ ہے. ایمان سے کہیں اگر ایک آدمی کاہن ہے، غیب کی خبریں دینے والا، تو وہ مجنون نہیں ہو سکتا. اور اگر ایک آدمی نعوذ باللہ مجنون ہے، دیوانہ ہے، تو وہ کاہن نہیں ہو سکتا. اور ایک آدمی مجنون ہے تو وہ شاعر نہیں ہو سکتا. اور اگر ایک آدمی شاعر ہے تو وہ کاہن نہیں ہو سکتا. ان کا تو اپنا قول جو ہے وہ بتلا رہا ہے کہ جھوٹے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی کچھ بک رہے ہیں، کبھی کچھ بک رہے ہیں. بدبختو اگر نبی میرا مجنون ہے تو پھر شاعر کیسے؟
اور اگر شاعر ہے تو پھر دیوانہ کیسے؟ کیا کہہ رہے ہو؟ کبھی شاعر کہتے ہو، کبھی کاہن کہتے ہو، کبھی دیوانہ کہتے ہو۔ اصل میں یاد رکھیں کہ جتنے باطل فرقے ہیں نا، ان کو جب توحید کی چوٹ پڑتی ہے نا، پھر وہ بھی اسی طرح کرتے ہیں۔ کبھی آپ کو کہیں گے وہابی ہیں، کبھی کہیں گے یہ نبی کو نہیں مانتے، میلاد شریف کے منکر ہیں، کبھی کہیں گے اولیاء کو نہیں مانتے، عرس شریف کے منکر ہیں، کبھی کہیں گے پیران پیر کو نہیں مانتے، 11ویں شریف کے منکر ہیں۔ ہم لگائیں گے جو مرضی آئے گی نا الزام لگائیں۔ کبھی کہیں گے اولیاء کے منکر ہیں، انبیاء کے گستاخ ہیں، لیکن یہ بھی نہیں سوچیں گے کہ تم قوالی گانے والے اور وہ رات دن قال قال رسول اللہ پڑھنے والے منکر کون ہیں؟ ابھی غور تو کرو نا۔ اور تیرا دماغ اور تیرا دل جو ہے وہ قوالیوں میں گزرتا ہے، دمادم مست قلندر میں گزرتا ہے، اور ان کا دن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو عاشق کون ہے اور دشمن کون ہے؟ ذرا غور تو کرو نا، فیصلے تو کرو نا۔ ایک آدمی ہر وقت قرآن کی مجلس میں بیٹھا ہے، حدیث کی مجلس میں بیٹھا ہے، ایک قوالی کی مجلس میں بیٹھا ہے، عورتیں گانے گا رہی ہیں، عورتیں کافیاں گا رہی ہیں، عورتیں جھمریں ڈال رہی ہیں، عورتیں وہاں مسجد میں آ کے دھمال کھیل رہی ہیں۔ ایمان سے کہیں کہ عاشق رسول کون ہے اور منکر کون ہے؟ خود فیصلہ کرو۔ اللہ نے تمہیں بھی تو عقل دیا ہے نا، یہ تو نہیں ہے کہ کیا تم روٹی نہیں کھاتے ہو یا تمہیں سمجھ نہیں ہے، تمہیں بھی تو پتا ہے۔ اللہ، یہ تو پھر وہی بات ہوئی نا جی کہ ایک آدمی نے ایک عالم کے خلاف جناب ایسا طوفان کھڑا کیا، کہتا ہے جی بس اس دنیا میں یا میں رہوں گا یا یہ مولوی رہے گا۔ لوگوں نے بڑا سمجھایا، بڑا بجھایا، اللہ کے بندے یار کیا ہو گیا تمہیں مولوی کے؟ اور یار نہیں، بس زیادہ بات رہے گا، یا میں دنیا میں رہوں گا یا یہ مولوی رہے گا۔ انہوں نے کہا خدا کے بندے بتاؤ تو صحیح نا، آخر دشمنی کی کیا وجہ ہے؟ کوئی تمہیں گالی دی ہے، کوئی عزت کا معاملہ ہے، کوئی جائیداد کا مسئلہ ہے؟ بس اور اس نے کہا یہ مولوی ایسا بدبخت ہے، ہر وقت کہتا ہے کالا رسول اللہ، نبی کالا تھا میرا۔ اب جو جاہل ہوں ان کا کوئی علاج ہے؟ وہ سنتا تھا نا، وہ اسے پڑھتے تھے کالا کالا رسول، نبی کالا، وہ میرا نبی تو چاند سے بھی زیادہ روشن تھا، یہ مولوی کہتے ہیں کالا تھا۔ اب اس کا کوئی علاج ہے جناب؟ جو کالا کالا رسول اللہ کا ترجمہ بھی کالا کرے۔ وہ اپنا ایک مشاعرہ ہو رہا تھا نا، تو ایک شاعر نے پڑھا کہ کان نبی کا شناور حسین ہے، تو ایک بندہ کھڑا کر دے گا بدبخت چپ کرو، حسین کانا تھا۔ اب کان نبی یا کانا ہونا وہ عقل کی بات ہے، یہی ہے نا۔ اسی لیے کسی شاعر نے کہا تھا نا کہ خرد کا نام جنوں رکھ دیا اور جنوں کا نام خرد دیا۔ جو چاہے تیرا حسن کرشمہ ساز کرے، کہ تم نے عقل والوں کو پاگل کہہ دیا اور پاگلوں کو عقل والا بنا دیا ہے۔ جن کی رات دن ڈھول میں، باجے میں، گاجے میں، تماشے میں، حجرے میں، مجرے میں، بھنگ میں، شراب میں، دھمال میں گزرتے ہیں، وہ عاشق رسول اللہ ہے۔ اور جن کی زندگی رات دن حدیث پاک میں گزرتی ہے وہ وہابی ہیں۔ اب اس کا کوئی علاج ہے؟ اس کا علاج یہی ہے کہ اللہ ہدایت دے، اور تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو چیلنج کرو، چلو انتظار کرو، ام تأمرهم احلامهم بهذا۔ اللہ اکبر، اللہ کے قرآن میں غور کیا کرو، قرآن پڑھا کرو، قرآن دیکھا کرو اور قرآن سمجھا کرو۔ ام تأمرهم احلامهم بهذا۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی کیا ان کو عقل کہتی ہے ایسی باتیں کرو؟ بھلا کوئی عقل والا ایسی باتیں کر سکتا ہے؟
بل ہم قوم طاغون. عقل نہیں کہتی، اصل بات یہ ہے کہ یہ سرکش قوم ہے، جب حد سے نکلنے والی ہے تو کبھی کچھ بک دیتی ہے، کبھی کچھ بک دیتی ہے. ام یقولون تقولا، اچھا کیا یہ کہتے ہیں کہ میرا مدنی خود بناتا ہے، خود گھڑتا ہے، اپنی طرف سے لے کے آتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے بھیجا ہے؟ تو یہ اللہ نے فرمایا میرا مدنی اصل بات یہ ہے کہ بل لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لانا چاہتے. جب ایمان نہ ہو تو پھر جو مرضی آئے کہتے رہو. اللہ نے فرمایا اچھا اگر میرا نبی بناتا ہے فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، تم بھی پھر میرے مدنی کی طرح ایک آیت تو بنا کے لے آؤ، ایک جملہ تو بنا کے لے آؤ، تاکہ پتہ لگے تم اپنے دعوے میں سچے ہو. میرا مدنی بھی عربی ہے، تم بھی عربی ہو، تمہارے اندر بھی فصحاء، ادباء، بلغاء، شعراء موجود ہیں. اگر میرا نبی قرآن بناتا ہے، اللہ نے نہیں بھیجا تو تم بھی بناؤ نا، تم بھی بنا کے لے آؤ نا، مقابلہ کرو. لیکن یاد رکھو کہ سورج چاند کا نظام بدل سکتا ہے، اللہ کے قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یاد رکھ لو یہ باتیں کہ قرآن کا مقابلے کا معنی یعنی قرآن جیسی کتاب کوئی نہیں بنا سکتا ہے، قرآن جیسا جامع معنی کلام کوئی نہیں بنا سکتا ہے، قرآن جیسے احوال و اخبار سے خبر دینے والا کوئی کتاب نہیں بنا سکتا ہے. اور یاد رکھیں جو قرآن بنا نہیں سکتے ہیں وہ قرآن مٹا بھی نہیں سکتے ہیں. اور یہ بھی تاریخ شاہد ہے کہ جس نے تاریخ میں اللہ کے قرآن کو مٹانا چاہا اللہ نے اس کو آخر مٹا دیا. کہتے جی کہ میرا بھائی جو ہے وہ تجارت کرتا ہے، لیکن تجارت میں اس کو نقصان ہوا ہے، تو کیا میں اپنے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ میرا بھائی یاد رکھو، زکوٰۃ دینے کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ تم 10 لاکھ روپے زکوٰۃ میں دے دو تاکہ وہ تجارت کرے. زکوٰۃ کا معنی یہ ہوتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، کہ غریبوں کے لیے، بھوکے لوگوں کے لیے، مانگنے والوں کے لیے، محتاجوں کے لیے، سفر کرنے والوں کے لیے، گھر سے کٹے ہوئے لوگوں کے لیے. تو یہ زکوٰۃ ان لوگوں کے لیے ہوتی ہے. ہاں اگر تجارت میں گھاٹا پڑ گیا ہے، اب اس بیچارے پر مشکلات ہیں، قرض ہے اور گھر میں کھانے کو نہیں ہے، تکلیف ہے، پریشانی ہے، زکوٰۃ دے سکتے ہو، کوئی منع نہیں. بھائی کو، بہن کو، ہر کسی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. صرف والد، دادا، پردادا، اسی طرح والدہ، والدہ کی ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. ان کو زکوٰۃ کیوں نہیں دی جا سکتی کہ والدین کا خرچہ تو ہماری ذمہ داری ہے، پھر زکوٰۃ کا کیا معنی؟ انت ومالک لابیک، حضور نے فرمایا تم بھی اور تمہارا مال جو ہے سب تمہارے باپ کا ہے. تو ان پر اگر والدین غریب ہیں یا والدین پہ کوئی مشکل وقت آ گیا ہے تو ہمارا تو سب کچھ ان کا ہے، پر ان کو زکوٰۃ دینے کا کیا مطلب؟ باقی بھائی غریب ہیں بالکل زکوٰۃ دیں، لیکن اگر وہ تجارت میں گھاٹا ہو گیا، یعنی 1 کروڑ کا کاروبار تھا، 50 لاکھ کا گھاٹا ہو گیا، 50 لاکھ تو ہے نا، پھر کیوں زکوٰۃ دو؟ آج کل تو ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے نا کہ پچھلے سال اگر 1 کروڑ کمایا تھا، اس سال کمایا 50 لاکھ، یعنی بڑا نقصان ہو گیا، بس دعا کریں حضرت بہت ہی نقصان ہو گیا، یعنی نفع جو آدھا ہو گیا ہے نقصان ہو گیا شریف آدمی. کہتے ہیں جی کہ مومن کی فراست سے بچو. ایک قول اتقوا عن فراست المومن، تو یہ قول ہے، صاف بات ہے کہ پہلے مومن تو بنو نا.
مومن بنو گے تو فراست بھی آئے گی نا میرا بھائی. جب مومن بھی نہیں ہوگا تو اینک نہیں ہوگی تو دیکھو گے کیا؟ اینک ہوگی تو حرف نظر آئیں گے نا. اور مومن کون ہوتا ہے؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غیر ملومین والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون. سورۃ المومنون میں مومنی کی صفتیں دیکھ لو. اگر یہ صفتیں ہیں تو پھر فراست بھی ہے، پھر نور ایمان بھی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو کشف کی قوت بھی عطا فرما دیتے ہیں. بعض علماء نے ایسے واقعات بھی موجود ہیں کہ ایک بندے نے غسل کیا، اللہ والا وہاں کھڑے تھے، جب وہ غسل سے فارغ ہو کے آیا تو اس کو بلایا اور کہا بیٹا زنا سے توبہ کرو. اس نے کہا حضرت آپ کو کیسے پتا؟ انہوں نے کہا تمہارا پانی جو غسل کا آ رہا تھا اس میں زنا کی بدبو آ رہی تھی. اور پھر توبہ کر لی. تو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہے تو کبھی یوں بھی دکھا دیتے. تو اس لیے پہلے مومن بنو جناب، پھر فراست بھی آ جائے گی. کہتے تھی کہ میں مسجد عائشہ سے ایک دن میں اگر 3 دفعہ عمرہ کروں، تم 300 دفعہ کرو جناب. کسی نے منع کیا؟ عمرہ ایک عبادت ہے، نفلی جتنا مرضی آئے کرو. جیسے تہجد پڑھنا ایک نفلی عبادت ہے. اب 2 رکعت پڑھو یا 200 رکعت پڑھو. طواف کرنا جو ہے مکے میں رہتے ہوئے یہ نفلی عبادت ہے. اب دن میں 1 طواف کرو یا اللہ ہمت دے تو 100 طواف کرو، کوئی منع نہیں، یہ تمہاری ہمت پہ ہے. کہتے جی کہ حرم میں بعض لوگ کعبے کی طرف پاؤں کرتے ہیں، نہیں کرنے چاہیے. کہتے جی یہاں مسجد الحرام میں دیکھا ہے کہ 90% لوگ داڑھی منڈاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے تم بھی شروع کر دو داڑھی منڈانا. سب سے زیادہ لوگ جو جہنم میں ہوں گے، کیا خیال ہے؟ پھر ادھر جانا چاہیے. نہیں، اب بھی پوری دنیا میں 1 ارب 34 کروڑ مسلمان ہیں، باقی تو سارے کافر ہیں. تو کیا کہ اکثریت تو ہمیشہ کافروں کی ہوتی ہے. پھر ادھر جائیں گے آپ. ہمارا خدا تو ایک ہے، اور مشرقین مکہ کا تو 360 خدا تھے. پھر جو زیادہ ہوں ادھر چلے جائیں ماننے کے لیے. انہوں نے تو باقاعدہ جناب یہاں اپنے 360 خدا رکھے ہوئے تھے کعبے میں. کوئی کعبے کے اندر، کوئی باہر، کوئی زمزم پہ، کوئی صفا پہ، کوئی مروہ پہ. اچھا اصل پتہ ہے کیوں رکھے ہوئے تھے 360؟ یہ بعض لوگوں کو مغالطہ ہے کہ وہ ہر روز ایک نیا خدا مانتے تھے. یہ غلط بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ جس قبیلے سے ان کی صلح ہو جاتی تھی اس قبیلے کا خدا حرم میں آ جاتا تھا، اور اگر اس قبیلے سے جھگڑا ہو گیا اس کے خدا کی ٹانگوں سے پگڑا اٹھا کے باہر پھینک دیا. یہ خدا ہے نا جی. بندہ کبھی پکڑ لے، کبھی پھینک دے، کبھی اٹھا دے. کھڑے ہیں کھڑے ہیں، پڑے ہیں پڑے ہیں. جو ماپو تو بندے خدا سے بڑے ہیں. کتنی بڑی بیوقوفی ہے کہ نہیں کہ جن کو اپنے ہاتھ سے بناؤ، اپنے ہاتھ سے سجاؤ، اپنے ہاتھ سے گلے میں پھولوں کے ہار ڈالو، وہ دیوتا بن جائیں، خدا بن جائیں، بھگوان بن جائیں. یہ عقل کی بات ہے؟ ہاں جی ٹھیک بات ہے. غلط ٹھیک ہے غلط ہے. اچھا تو جن پیروں کو تم خود غسل دو، خود کفن دو، خود چارپائی پہ لٹاؤ، خود چارپائی اٹھاؤ، خود جنازے پڑھو، خود 4 میٹر گہری قبر کھود کے مٹی ڈالو، پھر وہ جناب حاجت روا بن جائے، یہ عقل کی بات ہے؟ یعنی وہ اگر پاگل ہیں تم عقل والے ہو. جیسے وہ کر رہے ہیں ویسے تم کر رہے ہو. وہ تصویروں سے مانگ رہے ہیں، تم قبروں سے مانگ رہے ہو. فرق کیا ہے؟ انہوں نے بھی خود بنایا، تم نے بھی خود بنایا. انہوں نے بھی دیوی دیوتا کے مندر خود بنائے، تم نے بھی روضے خود بنائے ہیں. وہ پیروں نے خود تھوڑے بنائے تھے.
جی کہ قرآن شریف کو نیچے رکھ دیتے ہیں. میرا بھائی نہیں رکھنا چاہیے، لیکن ان کے نزدیک یہ بے ادبی نہیں ہے. سمجھو وہ مسلمان ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اوپر جلد لگی ہوئی ہے بس یہ کافی ہے، ہم نے جلد پہ رکھا ہے، اس کو نیچے تھوڑا رکھا ہے. قطار میں لگ کے حجر اسود چومنا موقع بھی لے چوم لو، لیکن طواف میں جو لوگ مر گئے ہیں ان کے لیے طواف کریں، بالکل کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ ثواب دے. لاوارث بچے کو ہم نے اپنا بیٹا بنا کے گود میں لے لیا، اب تم اس کے والد نہیں ہو، والد اس کا وہی ہے جو عند اللہ ہے. معلوم کرو، اسی کے نام کے ساتھ لکھو، اس کی ولدیت میں تمہارا نام نہیں آ سکتا ہے. اور نہ بالغ ہونے کے بعد وہ تمہاری بیوی کا محرم بن سکتا ہے، وہ تو بنایا ہوا بیٹا ہے، حقیقی بیٹا تھوڑا ہے. بچے کا نام اگر ہم محمد رکھیں بہت اچھی بات ہے، ایسا پیارا نام اور کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ کو پوچھنے کی بات ہے. بہرحال آپ کا ایک مکان، 2 پلاٹ، دکانیں ہیں، میں نے مکان بیچ دیا، بڑا مکان لے لیا، مکان پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، جو آمدنی ہے اس پہ زکوٰۃ دو گے. مکان بڑا ہو یا چھوٹا ہو، جو تمہارے رہنے کے لیے اس میں کوئی زکوٰۃ نہیں. اب جو تمہاری کرائے کی آمدنی ہے، دکانوں سے آمدنی ہے، یا جو پلاٹ تم نے اس نیت سے خریدے ہیں کہ جب ریٹ اس کا چڑھے گا تو بیچوں گا، پھر زکوٰۃ ہے. اگر پلاٹ لیا ہے کہ میں اس پر اپنا ذاتی گھر بنا کے رہوں گا، پھر کوئی زکوٰۃ نہیں. اگر اس کو آپ نے یعنی تجارتی طور پہ لیا ہے کہ جب قیمت چڑھے گی بیچ دوں گا، تو ہر سال کی ویلیو دیکھ کے زکوٰۃ دینی پڑے گی. اگر حرم شریف میں جو گلاس پڑے ہیں وہ ہم لے جائیں، لوگ لے آتے ہیں حرم کے لیے، تم حرم کی چوری کر کے لے جاؤ گے. ماشاءاللہ حاجی ہوں تو ایسے ہوں، لوگ حرم میں رکھنے کے لیے لے آتے ہیں، یہ حرم والے لے جانا چاہتا ہے. چپل گم ہو جائے تو کیا کریں، اور خریدو. یہ کیا مسئلہ ہے کہ چپل گم ہو جائے لوگوں کی پہن لو. اپنی چپل ہے کپڑے میں لپیٹو، اس کو تھیلی میں لپیٹو، ساتھ رکھو. میں نے طواف بھی کیا، صفا مروہ بھی کیا، احرام کھولنے کے بعد سر منڈوایا. حمام نے پتہ نہیں ایک احرام پہن کے سر، ٹھیک ہے، اگر آپ نے احرام کھول کے کپڑے پہن لیے، تھوڑی دیر کے بعد مسئلہ سمجھ آیا تو آپ نے وہ کپڑے نکال کے احرام کی چادریں پہن کے سر منڈوا دیا، کوئی جرمانہ نہیں. اگر کوئی آدمی غیر محرم عورتوں کے ساتھ عمرے پہ آیا ہے، بالکل حرام ہے. غیر محرم پہ نقل ڈالنا حرام ہے، جائے کہ ساتھ لے کے پھرنا. بہرحال توبہ کرو، استغفار کرو، باقی اللہ کریم ہے، اللہ سب کے عمرے قبول فرمائے. کہتے ہیں جی کہ میرے ساتھ ہوٹل میں 2 صاحب ٹھہرے ہوئے ہیں، وہ ظہر اور عصر کی نماز امام صاحب کے پیچھے نہیں پڑھتے. اللہ ہدایت دے، اور کیا کریں، دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ ان کو بھی ہدایت دے. اگر عشاء کے بعد جو وتر پڑھے جاتے ہیں ہمیں دعائے قنوت نہ آتی ہو تو جو دعا آئے وہ پڑھتے رہو، لیکن دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش کرو. کہتے جی کہ جو آدمی داڑھی مڈاتے ہیں اور داڑھی مڈانے کے بعد حضور پاک کے روضے پہ سلام پڑھتے ہیں، بہرحال مسلمان ہیں، گناہ گار ہیں، بے ادبی ہے کہ حضور کی مخالفت کر کے حضور کے آدمی سامنے جائے. لیکن یہ تو نہیں کہ نماز جب ہو جاتی ہے تو سلام بھی ہو جاتا ہے. داڑھی منڈا نماز پڑھتا ہے، نماز نہیں ہو جاتی، نماز ہو جاتی ہے لیکن گناہ اپنی جگہ ہے.
طواف کرنے کے بعد ہم مدینہ منورہ چلے گئے. وہاں سے آنے کے بعد پھر طواف کے 2 رکعت جو ہیں وہ واپس آنے کے بعد پڑھے ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی بھی مسئلہ نہیں. آپ وہ 2 رکعت تو مدینے میں بھی پڑھ سکتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک دفعہ طواف فرمایا عصر کے بعد، اور آپ نے مدینہ منورہ جانا تھا تو آپ نے 2 رکعت نہیں پڑھے اور سفر پہ روانہ ہو گئے. جب آپ چلے گئے راستے میں جہاں مغرب کی نماز پڑھی وہاں جا کے 2 رکعت پڑھے. نماز کے وقت میں نظر جو ہے وہ سجدے کی جگہ پہ ہو، چونکہ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ بندے کی نظر جو ہے وہ سجدے کے مقام پہ ہو اور اتنا یقین ہو گویا میں اپنے اللہ کو دیکھ رہا ہوں. اور جو اللہ کو دیکھ رہا ہو پھر اللہ کے گھر کی کیا قیمت ہے؟ جب اصل اس گھر کی قیمت کیوں ہے؟ اللہ کا گھر ہے. تو جب اللہ کو دیکھ لو، اور اگر تم اللہ کو نہ دیکھ رہے ہو تو یہ تو یقین ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. کہتے جی کہ اگر مجھے قسم کا کفارہ دینا ہے تو اس کا جو 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے وہ میں پاکستان میں مسکینوں کو کھلا دوں. پاکستان میں کھلا دیں، وہیں کھلا دیں، کوئی مسئلہ نہیں. بلکہ اچھی بات ہے، وہاں زیادہ غربت ہے، وہاں زیادہ لوگ پریشان ہیں، ان کو دے دیں. مقصد یہ ہے کہ اطعام 10 مساکین من اوسط ما تطعمون اہلیکم. اچھا یار دیکھو، یہ کفارہ جو ہے نا قسم کا، اس میں بھی لوگوں کو بڑی غلط فہمی ہے. کفارے کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ تم جھوٹی قسم کھاؤ اور کفارہ دے دو. لا حول ولا قوت الا باللہ. جھوٹی قسم کا تو کوئی کفارہ نہیں ہے، اس پر تو اللہ کا عذاب ہے. توبہ کرو. یہ کفارہ ہوتا ہے اس قسم سے کہ کبھی بندہ کسی اچھے کام کو نہ کرنے کی قسم کھا بیٹھتا ہے. مثلا جیسے حضرت سیدنا ابو بکر کے مہمان آئے، کھانا میں نہ کھایا تو حضرت جب واپس آئے بی بی سے پوچھا کہ مہمانوں کو کھانا دے دیا ہے؟ انہوں نے کہا میں نے کھانا بھیجا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نے بڑا اصرار کیا. تو مہمانوں نے کہا کہ واللہ ہمیں اللہ کی قسم ہے ہم ابو بکر کے بغیر کھانا نہیں کھائیں گے. حضرت ابو بکر کو بھی غصہ آ گیا. کہا عجیب بات ہے، مجھے حضور کے بعد دیر ہو گئی، اچھے مہمان ہیں. آپ نے فرمایا واللہ لا آکل، خدا کی قسم میں بھی ان کے ساتھ نہیں کھاؤں گا. اب بیوی نے جب سنا تو انہوں نے کہا ابو بکر جب تم بھی نہیں کھاؤ گے مہمان بھی نہیں کھائیں گے، واللہ لا آکل، مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں بھی کھانا نہیں کھاؤں گی، اٹھا کے کسی کو دے دو. اب تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر کا غصہ ٹھنڈا ہوا. آپ نے کہا اچھا کھانا لے آؤ. کھانا لے آئے، مہمانوں کے پاس لے گئے، مہمانوں نے بھی کھایا، آپ نے بھی کھایا اور بیوی نے بھی کھا لیا. تو حضور سے پوچھا تو آپ نے فرمایا قسم کا کفارہ.